چلو رسول کا دربار دیکھنے کے لیے، خدا پر چھوڑ کر گھر بار دیکھنے کے لیے، اور زمین چیر کر باہر نکل پڑا زمزم، زمین چیر کر باہر نکل پڑا زمزم۔ جو ماں کے دل میں تھا وہ پیار دیکھنے کے لیے، جو ماں کے دل میں تھا وہ پیار دیکھنے کے لیے۔ اور ایک شعر اور سماعت کر لیجئے کہ تڑپتا ہے جب کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے جب کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، لیکن جب ماں تڑپتی ہے تو آب زمزم نکلتا ہے، لیکن جب ماں تڑپتی ہے تو آب زمزم نکلتا ہے۔ ایک شعر اور سماعت کر لیجئے کہ سپاری نکلی نہ سروتا نکلا، سپاری نکلی نہ سروتا نکلا، ماں کے بٹوے سے دعا نکلی وظیفہ نکلا، ماں کے بٹوے سے دعا نکلی وظیفہ نکلا۔ حضرات، شہنشاہ خطابت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا وجیہ الدین صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی و نورانی رونق اسٹیج ہے۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ حضرت مائک پر آئیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کو نوازیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ کفر کے چہرے بے فخر اور کالے پڑ گئے۔ تھوڑی کنجوسی آپ کر رہے ہیں، اس لیے میں بھی کنجوسی کر رہا ہوں، ورنہ یقین جانے میرے پاس ایسے اشعار ہیں، ایسے ایسے اشعار ہیں کہ آپ سننے کے بعد میں کتنے دنوں تک ان اشعاروں کو یاد رکھیں گے۔ کفر کے چہرے بے فخر اور کالے پڑ گئے۔ پہنا لیجئے پھر میں بولتا ہوں۔ کفر کے چہرے بے فخر اور کالے پڑ گئے، کفر کے چہرے ہوئے فخر اور کالے پڑ گئے، جب نبی آئے صنم خانوں میں تالے پڑ گئے۔ کفر کے چہرے ہوئے فخر، آپ لکھنؤ کی سرزمین پر تشریف رکھتے ہیں، شعر سمجھتے ہیں بخوبی، حضرات شعر سماعت کر لیجئے۔ کفر کے چہرے ہوئے فخر اور کالے پڑ گئے، جب نبی آئے صنم خانوں میں تالے پڑ گئے، اما جس کے دل میں عظمت سرکار کا جلوہ نہیں، جس کے دل میں عظمت پڑ گئے، اس کو کیا آئے نظر، آنکھوں میں جالے پڑ گئے۔ کفر کے چہرے ہوئے فخر اور کالے پڑ گئے، جب نبی آئے صنم خانوں میں تالے پڑ گئے، جس کے دل میں عظمت سرکار کا جلوہ نہیں، اس کو کیا آئے نظر، آنکھوں میں جالے پڑ گئے۔ اجازت دیجئے تو ایک شعر میں کہہ دوں۔ کفر کے چہرے ہوئے فخر اور کالے پڑ گئے، جب نبی آئے صنم خانوں میں تالے پڑ گئے، اما جس کے دل میں عظمت سرکار کا جلوہ نہیں، اس کو کیا آئے نظر، آنکھوں میں جالے پڑ گئے۔ اور شعر سماعت کر لیجئے کہ کھال جب احمد رضا نے کھینچے ان کے جسم کی، کھال جب احمد رضا نے کھینچے ان کے جسم کی، نجدیہ بھی چیخ اٹھی کس کے پالے پڑ گئے، نجدیہ بھی چیخ اٹھی کس کے پالے پڑ گئے۔ ہمارے پاس بہت ایسے اشعار ہیں، لیکن میں مجمع کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے انہی اشعاروں کو آپ تک پہنچایا ہے جو پہنچانے کی ضرورت میں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت کی بارگاہ میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و نبینا و مولانا و مولانا محمد مادل الجود والکرم، من بین والعلم والحکم وابن الکریم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا حبیبی سیدی یا رسول اللہ۔
ابھی تقریر کا آغاز نہیں ہوا ہے، اور یہ میں اچھی طریقے سے جان رہا ہوں کہ 12:30 بج چکے ہیں۔ تقریر بہت ساری آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں، نعت خوانی بھی، اب بچا کچھ نہیں ہے، اور میں فقط اس لیے حاضر آیا ہوں کہ یہ مبارک محفل، یہ مبارک رات، جس رات پہ ہزاروں راتیں قربان ہیں، جس شب پہ از اول تا آخر سبھی قربان ہیں، یہ وہ اس ذات کی رات ہے جو اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ اسی لیے اس رات پہ شب قدر کی بھی ہزاروں راتیں قربان ہیں۔ یہ رات شب قدر کی رات سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ شب قدر میں قرآن اترا ہے اور اس رات میں صاحب قرآن آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ تو اس لیے میں بھی اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے، رجسٹر میں نام لکھانے کے لیے میں حاضر آ گیا ہوں۔ مجھے کوئی تقریر نہیں کرنی ہے، میں جان رہا ہوں آپ کی ماتھے کی لکیریں پڑھ رہا ہوں، اور بلا وجہ میں آپ پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ درود پاک پڑھیے اس ذات پہ جس ذات کے صدقے میں ہمارا اور آپ کا وجود ہے، تو آواز نہیں آئی۔ اس ذات پہ درود پڑھنے کے لیے تو اس ذات کی بات کیا سنیں گے؟ اگر اس ذات کی بات سننا ہوتی تو پہلے اس پہ درود پڑھتے آپ؟ پڑھا کسی نے؟ اپنی غلامی کا ثبوت دیا؟ اچھا، جو لوگ نہیں پڑھنا چاہتے ہاتھ اٹھا دیں، جو پڑھنا چاہتے ہاتھ اٹھائیں، اور جو نہیں پڑھنا چاہتے وہ گڑبڑ ہے کچھ۔ تو ایک بار جھوم کر کے اپنی غلامی کا ثبوت پیش کری، دائیں سے بائیں، آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ کے درود میں مزہ نہیں آیا، ایسی درود پاک پڑھیے جھوم کے کہ آپ کے درودوں کے یہ الفاظ گلدستہ بن کر کے گنبد خضرا کی چھاہوں سے ٹکرا جائیں، اور یہ وہاں شہادت دیں، اے مدینے والے آقا، آپ کے دیوانے لکھنؤ کی زرزمی پہ بے قرار ہیں، آپ کی محبت میں بے قرار ہیں، نیند کو قربان کر دیا، ہر عیش کو قربان کر کے آپ کے بارگاہ میں درود پاک کے گلدستوں کی نچھاور کر رہے ہیں۔ یا میرے آقا اسے قبول فرما لے۔ درود پاک پڑھئے جھوم دل لگا کے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد انفاس المخلوقات، وصلی علی محمد بعدد اشعار الموجودات، وصلی علی محمد بعدد سواکن الارضین والسماوات، وصلی علی محمد بعدد حروف اللوح والدعوات، وصلی علی محمد بعدد کل المعدودات والمعلومات من اول ازلہ واوسط حشرہ وآخری بقائہ وآلہ طیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن میں نثار ہے، نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن میں نثار ہے۔ عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے۔ با ادب جھکا لو سرے ولا، با ادب جھکا لو سرے ولا، کہ میں نام لوں اس گل باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ جس کا پاک چمن تیار ہے۔ دوستو، آج کی مبارک تاریخ ماہ ربیع الاول کی 12، اور یہی وہ 12ویں شب ہے، اور الحمدللہ آنے والا دن بھی دوشنبہ ہے۔ اور یہ پوری تاریخ انسانیت جان رہی ہے کہ میرے آقا اس دنیا گیتی میں ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ
دن دو شنبہ کی صبح صادق میں تشریف لائے، اور ایسے موقع پہ تشریف لائے کہ رات بھی گلہ نہیں کر سکتی، دن بھی گلہ نہیں کر سکتا۔ رات کو بھی فیض بخش رہے ہیں میرے آقا، اور دن کو بھی فیض بخش رہے ہیں۔ اس مبارک رات کو بڑی قسمت والے ہیں جو پاتے ہیں۔ اس رات پہ تو ہزاروں راتیں ناز کر رہی ہیں، اس ساعت پہ تو ہزاروں ساعتیں ناز کر رہی ہیں۔ کاش کی میری موت آ جاتی اس وقت اور دوبارہ زندگی میسر ہوتی اسی ساعت میں جس ساعت میں اللہ کا محبوب دنیا گیتی پہ جلوہ فکن ہوا تھا۔ لیکن اس کی عظمت ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، رفعت نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں ہم انسان ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، ہم امتی ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، باقی ہم جھوٹ بولیں تو کیا ہے، نبی نے کہا ہے ٹھیک ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن بول دیا تو کیا، نبی دیکھ تھوڑ رہے ہیں۔ شراب پینا حرام ہے، پی لیا تو کیا ہوا، معاف تو کر ہی دے گی۔ جوا کھیلنا حرام ہے، عیاشی کرنا حرام ہے، منہیات شرعیہ جتنے ہیں سب کے سب حرام، لیکن آدمی جان بوجھ کے کرتا ہے، سوچنے پہ مجبور ہے۔ جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں تھے، جب بھی جوا ہو رہا تھا، شراب پی جا رہی تھی، زنا ہو رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا، بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن جب نبی تشریف لے آئے اور جیسے ہی تشریف لائے ویسے ہی ظلم و بربریت کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ اب کیسے ٹوٹے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج آپ ان کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہو اور چاہ لوگے، پہچان لوگے تو آج تم بھی توڑ دو گے۔ چاہتے ہیں سننا؟ جو نہیں چاہتے ہیں وہ سر ہلائے۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ میں آپ کا زیادہ وقت انشاءاللہ نہیں لوں گا، پریشان مت ہوئیے۔ کانوں سے سماعت فرماتے رہیے، زبان سے درود پڑھتے رہیے اپنے نبی پہ۔ بڑی مبارک رات، بڑی مبارک رات۔ پتہ نہیں ہماری کون سی درود ایک ہی بار والی کام کر جائے۔ ابھی آپ نے بڑی عمدہ تقریریں سماعت فرمائی، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے وہ آیت کریمہ ہی اسی شب ہی کی، قد جاءکم من اللہ نور۔ کتاب مبین کو تو میں نے برکت کے لیے آگے بڑھا دیا، ورنہ مضمون تو نور تک ہی ہے، مضمون نور تک ہے، اب کتاب مبین برکت کے لیے۔ چونکہ یہ نور والی رات ہے اور پہلے نور آیا ہے، کتاب تو بعد میں آئی ہے، اس لیے کتاب بھی قرآن میں بعدی میں ہے۔ کتاب کا بھی ذکر بعد ہی میں ہے۔ اگر کتاب پہلے اتری ہوتی تو کتاب کا ذکر پہلے ہوتا، اس لیے مضمون نور ہی تک ہے، کتاب برکت کے لیے تاکہ بتانا ہے۔ یہ وہی برکت والی کتاب ہے جو نور کی وضاحت کر رہی ہے، نور کی وضاحت کر رہی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنے محبوب کو کس چیز سے بنایا؟ کوئی بتا سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں آج تقریر ہماری اور آپ دونوں کی ہوگی تب تو میں پڑھ پاؤں گا، ورنہ مجھے آتا نہیں۔ کچھ ہم آپ سے سیکھیں گے، کچھ آپ مجھے سکھائیں گے، ہم آپ کو سکھائیں گے۔ استاد شاگرد جب تک کہ بحث و مباحثہ نہ کرے تو پڑھنے پڑھانے مزہ نہیں آتا۔ کبھی کبھی میں بھی بھول جاتا ہوں تقریر میں دوران، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز سے پیدا کیا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ۔
نور سے پیدا کیا۔ وہ نور کہاں تھا؟ نزہت المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 57 پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فَقَبَضَ قَبْضَةٌ مِّن نُورِهِ فَقَبَضَ قَبْضَةٌ مِّن نُورِهِ ثُمَّ قَالَ كُونِي حَبِيبِي۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جو اپنے محبوب کے نور کو بنانا چاہا، محبوب کو بنانا چاہا تو فَقَبَضَ پکڑا مٹھی سے، قَبَضَةٌ مِّن نُورِهِ اپنے نور سے ایک مٹھی، ثُمَّ قَالَ كُونِي حَبِيبِي اور سامنے رکھ کے ارشاد فرمایا ہو جا تو میرا حبیب، ہو جا تو میرا حبیب۔ اللہ نے وہاں کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو پتلے کو بنایا گیا، فرشتوں سے بنوایا، مٹی فرش سے لے جائی گئی، لیکن جب ابھی کہیں نور کو بنایا رب نے تو کسی کا وہاں دخل نہیں۔ فَقَبَضَ قَبْضَةٌ مِّن نُورِهِ ثُمَّ قَالَ كُونِي حَبِيبِي اور جب حبیب ہو گیا تو رب ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتَ عِشْقِي وَأَنْتَ عِشْقِكَ تو میرا عشق ہے اور میں تیرا عشق ہوں، تو میرا عشق ہے اور میں تیرا عشق ہوں۔ آقا فرماتے ہیں جب اللہ نے میرے نور کو بنا دیا تو اس وقت نہ زمین تھا، نہ آسمان، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ چاند، نہ ستارے، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، نہ عرش، نہ فرش، کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہ میرا نور تھا۔ تو سارا یدورو تو وہ نور گھومتا تھا، دورہ کرتا تھا، جہاں دل چاہتا تھا جاتا تھا۔ پھر رب نے جب چاہا کہ اپنی ربوبیت کو میں ظاہر کروں، زمین و آسمان بناؤں، جنت و دوزخ بناؤں، عرش و کرسی بنائیں، لوح محفوظ بنائیں، قلم کو بنائیں، ان کو عدم سے وجود میں لائیں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو، محبوب کا نور کتنا تھا؟ 1 2 3 4 کتنے تھے؟ میں نے کہا تھا اگر بولو گے نہیں تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ محبوب کا نور اللہ نے بنایا 1، دیکھیے وہ 2 4 نہیں تھے، ایک ہی نور سے، وہ نور اللہ نور ہے۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے بنایا تو ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ میں اس دنیا گیتی پہ آتے ہی آتے اس ظلمت قضا کو نور اللہ نور کر دیا، نور اللہ نور کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس محبوب کے ایک نور کے 4 حصے بنائے، کتنے بنائے؟ 4 حصے بنائے۔ 4 حصے میں سے پہلے حصے سے قلم بنایا، دوسرے حصے سے لوح بنایا، تیسرے حصے سے عرش بنایا۔ اب کتنے بچے؟ ایک حصہ بچا۔ اب اللہ نے پھر اس ایک حصے کے پھر 4 حصے کر دیے، اور پھر 4 حصے میں سے پھر ایک حصے سے عرش کو اٹھانے والے حاملین فرشتوں کو بنایا، پھر ایک حصے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت و دوزخ بنائی، پھر ایک حصے سے اللہ تعالیٰ نے میزان بنایا، پھر ایک حصہ بچا، اس کو بھی 4 حصے میں تقسیم کیا۔ اب اس ایک حصے سے اللہ نے جو ہے حوض کوثر کی تکمیل فرمائی، ایک حوضے سے پل صراط بنایا، اور ایک نور سے انسان کے آنکھوں کا نور بنایا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اس نور میں اتنی طاقت ہے، آنکھ کھلی کی آسمان کو چیر کے اس پار نکل گئی، ہے کوئی طاقت روک لے؟ اب ذرا غور کرو، اللہ بھی نور ہے، اس کا محبوب بھی نور ہے، اور وہ جو بناتا جا رہا ہے وہ بھی نور ہے، اور انسان کو بنایا اس کی آنکھوں میں جو نور ہے وہ بھی اس کے حبیب کا نور ہے۔
اسی پہ بس نہیں، اب پھر ایک حصہ بچا، اس ایک حصے کے پھر رب نے 4 حصے بنائے، اور پھر 4 میں سے ایک حصے سے زمین کو بنایا، پھر ایک حصے سے آسمان کو بنایا، پھر ایک حصے کو انسان کی مادی روح میں ڈالا۔ الہ قیاس ہی، اسی طریقے سے اور آگے گئی جو چیزیں بننا ہے۔ اب اسی کو روئے زمین پہ دیکھ لیجئے، گرو نانک کو جانتے نا؟ گرو نانک نے اس کی تحقیق کی ہے کہ روئے زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان میرے سامنے لا کے رکھ دے اور ہم اس میں نور مصطفیٰ نہ دکھا دیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں نور مصطفیٰ نہ ہو۔ یہ مائک ہے، اس میں ہے، رومال میں ہے، پھول میں ہے، پتی میں ہے، تاگے میں ہے، اس میں ہے، ٹینٹ میں ہے، تخت میں ہے، آب میں ہے، بال میں ہے، کھال میں ہے، نوک میں ہے، مشین میں ہے، ڈیر میں ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے تم غلط کہتے ہو، اس میں بھی میرے آقا کا نور ہے۔ نور ہے، کیوں نہیں ہے اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ تو جس طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، ہم بھول گئے یار، کسی کو یاد ہے؟ ارے بھائی کوئی بتاؤ۔ رب العالمین، دیکھئے سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ اس کا؟ سارے جہان کا۔ اب جہان کتنے؟ ارے بھائی یہی جہاں ہے یہ نا، اور ایک جہاں جائیں گے وہی، یہی دو ہی ہے بھائی، گڑبڑ ہے کچھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 عالم بنائے ہیں۔ کتنے؟ آج جان جاؤ۔ ارے مسلمان ہو، رب کی ربوبیت کو پہچانو، اس کے محبوب کی رسالت کو پہچانو، جس میدان میں اترو اپنے رب کا اعلان کرو، اپنے رب کی ربوبیت کا اعلان کرو۔ میرا رب کہاں کہاں ہے، اس کا قبضہ کہاں کہاں ہے، اس کی ملکیت کہاں کہاں ہے، وہ کس کس پہ قابض ہے، وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا۔ ارے آپ رب سے لو لگائے ہو تو سبھی تو رب سے لو لگائے ہیں۔ 18,000 عالم رب نے پیدا کیے۔ عالم نباتات الگ ہے، عالم جمادات الگ ہے، عالم اجسام الگ ہے، عالم امر الگ ہے، عالم ارواح الگ ہے، عالم حشر الگ ہے، عالم حیوانات الگ ہے، عالم جمادات الگ ہے، عالم پرند الگ ہے، چرندوں کا عالم الگ ہے، پرندوں کا عالم الگ ہے۔ یہ سب الگ الگ عالم ہیں۔ اللہ نے اس طریقے سے 18,000 عالم پیدا فرمائے ہیں۔ تو جیسے اللہ رب العزت 18,000 عالم کا پالن ہار ہے، ایسے ہی اس کا محبوب 18,000 عالم کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے اس مالک بے نظیر نے، اللہ کی کوئی مثال ہے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ مصطفیٰ کی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ بھی بے مثال، مصطفیٰ بھی بے مثال۔ اللہ اپنی یکتائی میں بے مثال، مصطفیٰ اپنی مصطفیٰ میں بے مثال ہے۔ جو حجاج اکرام کو گئے ہوں گے حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے تو وہ جانتے ہوں گے جب مدینہ الرسول کے روضے پہ جالی پڑتی ہے تو جمال مصطفیٰ کو دیکھ کر کے دل آبگینہ ہو جاتا ہے، آنسو نکلتا نہیں ہے، آنکھیں روتی نہیں ہیں، بے ذات ہی دل سے آنسو نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اتنا ماں کی ممتا سے زیادہ وہاں پیار محسوس ہوتا ہے، اتنا جمال ہے۔ گنبد خضرا میں آدمی لوٹتا ہے تو لگتا ہے بیٹے کا جنازہ نکل گیا، بیوی کا جنازہ نکل گیا، باپ کا جنازہ نکل گیا، اولاد کا جنازہ نکل گیا، زار و قطار روتا ہوا، آہ فغا کرتا ہوا مدینہ الرسول سے رخصت ہوتا ہے۔ لیکن جب آتا ہے حرم شریف کے اندر کعبۃ اللہ پہ نگاہ پڑتے ہی ہیبت جلال سے کانپ جاتا ہے، اے مولا اب کیا کروں گا، گناہوں سے شرمندہ، کانپ رہا ہے، تھرتھری لگی ہے۔ وہاں دیکھا تھا گنبد خضرا تو وہ جمال میں بے مثال تھا، اور جب حرم میں آئے تو کعبہ اپنے جلال میں بے مثال ہے، مصطفیٰ اپنے جمال میں بے مثال، اور رب کعبہ کی قسم کعبہ اپنے جلال میں بے مثال ہے۔
اسی لیے تو رب نے کہا دیکھو اے میرے بندو، سینے تاننا ہے، ہاتھ جھڑکنا ہے، قدم اٹھانا ہے، تو آؤ میرے گھر میں سینہ تان کے چلو، پیر جھڑک کے چلو، ہاتھ جھڑک کے چلو، آواز بلند کر کے چلو، لیکن یاد رکھنا میرے محبوب کی بارگاہ میں سینہ نہ دکھا دینا، ہاتھ نہ اٹھا دینا، قدم نہ پٹک دینا، زبان مت کھول دینا، ورنہ تمہارے اعمال میں سیندھ لگ جائے گی اور تم جان بھی نہیں پاؤ گے، چوری ہو جائے گی، سارے اعمال حقارت ہو جائیں گے، وہ ادب کی جگہ ہے۔ آج بھی دیکھو کیا عالم ہوتا ہے، اتنے حجاج اکرام جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسا بھونرا گنگنا رہا، اس سے زیادہ نہیں آواز، اور وہی حاجی جب حرم میں آتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے پہ چڑھ بیٹھے گئے، نکاس کی بازار کم، سمجھے؟ یہاں رب نے آپ کو اجازت دے دی ہے، آؤ جیسے بھی آنا ہے تمہیں آؤ، ہم تمہاری ادا پسند کریں گے، تمہارا کرنا ہمیں لیے بہتر ہے، تمہارا اچھلنا ہم پسند کریں گے، تمہارا سینہ دکھانا ہمارے لیے ہم اسے پسند کریں گے، جس طریقے سے تم چاہو آؤ یہاں کے اوپر، اکڑ اکڑ کے جھٹک کے اکڑ کے چلو، لیکن میرے محبوب کی بارگاہ میں ایسا نہ کر دینا، ورنہ اعمال حقارت ہو جائیں گے، ساری کمائی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اس محبوب کی آمد کی رات ہے، تو اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا، محبوب کے نور سے سب نور کی قطار لگتی چلی جا رہی ہے، نور ہی نور ہے، یہاں تک آتے آتے اب جب ہم آئے ہیں اس نور والے کی محفل میں، تو نور والے کی محفل میں نور والے ہی آئیں گے، نار والے نہیں آئیں گے، آئیں گے؟ ارے نور والے محفل میں نور ہی آئے گا، نور ہی والے آئیں گے، نار والا نہیں آئے گا، اس لیے کہ جب نور آیا پھر بڑھ جائے گی، پھر کھینچ لائیں گے، جب نور آیا مکے کی سرزمی پہ تو کوہ ابو قیس، حجاج اکرام ہیں، کوہ ابو قیس حرم شریف کے وہیں تھوڑی ہی دور پہ لگا ہوا، اب تو اتنا بن گیا کہ لگا دیا، اور میرے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دولت قدا بھی سامنے وہی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امہات المومنین ہیں، آپ کی آنگن میں دونوں جہاں کا تاجدار آ رہا ہے، ادھر جلوہ فگن ہوئے کہ ادھر سب سے بڑا نار والا ابلیس کوہ ابو قیس پہ پہنچ گیا اور لگا چلانے، چیخنے لگا، چلانے لگا، ساری ذریت اس کی پہنچ گئی، اے میرے آقا، اے میرے سرتاج، ارے کیا ہوا، کیوں چلا رہے ہو، کیوں پریشان ہو، کیوں چیخ رہے ہو، کیوں شور مچا رہے ہو؟ کہا ارے تمہیں نہیں معلوم، آمنہ کے گھر میں، کہا آمنہ کے گھر میں کیا ہوا؟ کہا آمنہ کے گھر میں وہ در یتیم محمد ابن عبداللہ آ گیا ہے، اب کوئی ہماری پرسش نہیں کرے گا، اب کوئی ہماری عبادت نہیں کرے گا، اب کوئی ہماری بات نہیں مانے گا، اس لیے رو رہا ہوں۔ اب وہ آ گیا، اب سارا ظلم و بربریت ختم ہو جائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھو نا، ادھر آمنہ کے آنگن میں دونوں جہاں کے تاجدار آتے ہیں، ادھر جبریل امی عرش بری سے جھنڈا لاتے ہیں، سبحان اللہ، میرے نبی ایسے دنیا میں نہیں آ رہے ہیں، ارے آ رہے ہیں تو جھنڈے کے ساتھ آ رہے ہیں، آج جھنڈا اسی لیے ہم بھی اپنے گھروں پہ لگاتے ہیں۔ مکے میں نبی کی آمد ہو رہی ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہے جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں، ایک جھنڈا میرے گھر پہ نصب کر دیتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ، اور دوسرا جھنڈا کعبے پہ، اور تیسرا جھنڈا بیت المقدس پہ، تیسرا جھنڈا بیت المقدس پہ۔ دلیل ہے، دلیل، نبی دنیا میں جب تشریف لائے تو خالی نہیں جھنڈے کے ساتھ آئے، اور جھنڈا لانے والے جبریل امی ہے۔ اب جب نبی کی ولادت کی تاریخ آئی تو نبی کے غلام جو ہرا جھنڈا لگا رہے ہیں اور غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں، لیکن جو وہاں جھنڈا لگا تھا دوستو وہ ہرا نہیں تھا، کون سا تھا؟ گڑبڑ کر دیا۔
وہاں جو جھنڈا لگایا جبریل نے کون سا جھنڈا تھا؟ بھول رہا ہوں میں بھی، نہیں دیں گے صاحب، ہم ہی کو لانا پڑے گا کھینچ کے، نہیں بولیں گے، چلو بھائی۔ تو جبریل علیہ السلام عرش بری سے جھنڈا لا رہے ہیں، وہ جھنڈا کیسا تھا؟ سفید جھنڈا تھا۔ کیسا جھنڈا تھا؟ تو آپ تو اعتراض کریں گے نا سارے مولویاں جو جھنڈا نہیں لگاتے، یہ دیکھو نبی آئے تو سفید جھنڈا لگائے، نبی کے دیوانے ہرا لگا رہے ہیں۔ اس میں بھی حکمت ہے، اس میں راز ہے، اس میں نکتہ ہے، کیونکہ نبی کی آنے سے پہلے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ظلم و ستم ہو رہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، تمام تاریکیاں ہی تاریکیاں تھیں، لیکن جب نبی تشریف لائے سفید جھنڈا نصب کر دیا گیا، دنیا والوں کو بتا دیا گیا، لات و حبل کو بتا دیا گیا، مکے والوں کو بتا دیا گیا، اے لوگوں دیکھو دیکھو یہ قانون ہوتا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے، جہاں ظلم و بربریت ہو رہی ہو، جہاں جانیں لوٹی جا رہی ہو، جہاں عزت و آبرو پامال کی جا رہی ہو، جہاں مال لوٹے جا رہے ہو، وہ جنگ و جدال کے اندر، اس خونریز لڑائی کے اندر اگر روکنا ہے تو سفید جھنڈا لگا دو، اس سفید جھنڈے سے پتہ چل جائے گا، خونریزی بند کر دو، ظلم بند کر دو، بربریت بند کر دو، ستم بند کر دو، اپنی عادتیں بند کر دو، ٹھہر جاؤ، امن و سکون پیدا کرو۔ امن و سکون والا پیغمبر آ گیا ہے، امانت بن کر کے آ گیا ہے، اللہ اللہ کبیرہ، امانت بن کر کے اس دنیا میں آئے، اور کس کی گود میں آئے؟ جو سب سے زیادہ امین تھی، جن کا نام تھا حضرت آمنہ، اور ان کا مطلب بھی آمنہ کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ امانت دار ہو۔ اللہ کی امانت کو حضرت آمنہ نے اتنی ایمانداری کے ساتھ 9 مہینے رکھا، تو 9 مہینے جلوہ کس کا کیا، یہ بھی تو ذرا دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا یہاں آؤ پھر ادھر آنا، 9 مہینے تک کے دیکھو، 9 مہینے تک کے حضرت آمنہ نے اپنے شکم مبارک پہ اللہ اکبر اس نور مقدس کو رکھا، لیکن آج کا کوئی انسان یا کوئی ڈاکٹر یا کوئی طبیب یا کوئی فلسفی نہیں بتا سکتا ہے پہلے ہی مہینے میں کہ اس ماں کی شکم میں پہلا نطفہ آج آیا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ ماں کی شکم میں پہلی رات، پہلے مہینے میں جیسے ہی یہ نطفہ پاک بطن پاک میں پہنچتا ہے، اے لوگوں، انسان تو انسان ہے، رب تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنے ان غلاموں سے گواہی دی جو جنگل کے جانور تھے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک، مشرق والے جانور مغرب والے کو مبارکباد دے رہے ہیں، مغرب والے جانور مشرق والوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، شمال والے وہ جنوب والوں کو دے رہے ہیں، جنوب والے شمال والوں کو دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ مبارک ہو، حضرت آمنہ کے شکن میں 2 جہاں کا تاجدار آ گیا ہے۔ حضرت آمنہ کی شکم میں جو یہاں کا تاجدار، جانور کیسے بتا رہے ہیں؟ یہ تو غیب ہے، غیب تو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں، پھر جانور کیسے جان گے؟ جانور کو کیسے معلوم؟ اس لیے کہ رب تبارک و تعالی